باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الباری الصمد الذی بمشیتہ اراد وقصد وبحکمتہ خلق واوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد والرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه الممجد وقوله المسدد بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صلوات پر محمد۔ سورہ مبارک روم قرآن مجید کا 30واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 30، جس کے ذیل میں چند معروضات میں نے گزشتہ مجالس میں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور دائرے میں 5 دن آپ کے درمیان رہا۔ اگر میری زبان سے کسی اور بات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت، اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں ان تمام مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جن لوگوں نے ان مجالس کو اسپانسر کیا ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، حاضرین مجلس کو ان کی تمام دینی و دنیاوی حاجتوں میں کامیابی عطا فرمائے، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرمائے، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرمائے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، مالک دو جہاں ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرمائے اور روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو سورہ مبارکہ روم کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی توجہ یکسوئی کے ساتھ دین کی طرف قائم رکھنا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت الہی کے عین مطابق ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہی اصلی دین ہے، مضبوط دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، جانتے اس لیے بھی نہیں ہے کہ ساحل سے نظارہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو شخص ساحل پر کھڑا ہو کر سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا ہو وہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ گہرائی کو وہی سمجھے گا جو اترنے کی کوشش کرے، اترنے کی کوشش کرے۔ دین انسان کی وہ اہم ترین ضرورت جس کے لیے میں ان مجالس مسلسل عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے معاشرے کے معزز ترین افراد جو خاندان کے اعتبار سے سب سے افضل، صورت میں انتہائی حسین، سیرت میں انتہائی پاکیزہ، کردار میں انتہائی بلند افراد، ان کا انتخاب کیا کہ میرے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کے لیے گالیاں کھانے پڑے،
کھا لینا، الزام تراشیاں ہوں برداشت کر لینا، پتھر مارا جائے گوارا کرنا۔ اور ان ہادیان برحق کے لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے دین کا ذمہ دار بنایا ان کی قوت قلب کا عالم یہ تھا، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ان کی قوت قلب کا عالم یہ تھا کہ تزول الجبال ولا یزول، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، الہی نمائندہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہے، وہ نو انسان کے امراض کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ اور دین انتہائی سمپل چیز ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ انما بعثت بالشریعت السہلۃ السمحاء، میں ایک ایسی شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں جو بہت آسان، اس میں بڑی گنجائش رکھی گئی۔ غور کیجئے گا، ایک شخص دور دراز سے سرکار کی خدمت میں آیا، آ کر اس نے گزارش کی، اللہ کے رسول میں ایک دور دراز علاقے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ میں بار بار آ نہیں سکتا، اور میرے علاقے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے میں روزانہ دین کی کچھ باتیں سیکھ سکوں۔ دیکھیں عربی زبان میں کہتے ہیں حسن و سوال نصف العلم، خوبصورت سوال بھی انسان کی دانش مندی کی علامت ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آیا بہت دور سے ہوں، بار بار آ نہیں سکتا، میرے علاقے میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس سے میں دین کی باتیں روزانہ سیکھ سکوں، مجھے آپ کوئی دین کی ایسی تعبیر سمجھا دیں جو لفظوں میں اتنی مختصر ہو کہ میں یاد کر لوں، اتنی مختصر ہو میں یاد کر لوں، اور اتنی جامع ہو کہ میری پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ کتنا حسین سوال۔ سرکار نے فرمایا بس دو باتیں یاد رکھنا، پورا دین اس میں آ جائے، الطاعۃ لامر اللہ والخدمۃ لخلق اللہ، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا، بندگان خدا کے فیض پہنچانا، پورا دین اسی میں ہے، نہ رب کو بھولو نہ رب کے بندوں کو بھولو، نہ رب کو بھولو نہ رب کے بندوں کو بھولو۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا بھی خیال رکھو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا، اولی الارحام کا خیال رکھنا۔ یہی وجہ کہ صلہ رحم کو واجبات میں سے قرار دیا گیا، قطع رحم کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا وہ عزیز آپ سے ملنا نہ چاہتا ہوں، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات ہے، امام نے ایک رقم کی بہت بڑی تھیلی ایک خدمتگار کو دی کہ جاؤ اور فلاں میرے فلاں عزیز تک اس کو پہنچا دو۔ اس نے کہا مولا وہ تو آپ کے خلاف بہت بد کلامی کرتا ہے، بہت بد کلامی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی باتوں کو چھوڑ دو، یہ لے جاؤ۔ یہ شخص اجنبی بن کے اس شخص کے پاس گیا جس تک امام نے پاس رقم بھیجی، اور جا کر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں، تو ہم نے کہا کہ خدمت یہ رقم پہنچاؤ۔ امام نے حکم دیا تھا کہ ظاہر مت کرنا، نے سوچا کہ آپ ضرورت مند ہیں، یہ رقم آپ تک پہنچاؤ۔ اس شخص نے وہ رقم قبول کی اور کہا کہ تم کتنے اچھے انسان ہو کہ میرا اتنا خیال رکھتے ہو، کاش امام صادق علیہ السلام بھی میرا اتنا ہی خیال کرتے۔ اس واقعے میں ایک درس دیا
کہ اگر قرابت دار ایسا ہے جو نہ صرف میرا خیال نہیں کرتا بلکہ میرے بارے میں بدگمان، تو میں اس کی بدگمانی کو نظر انداز کروں، اس کی حاجت کو پورا کروں۔ یاد رکھیں دین کے سلسلے میں یہ بات فقہا کے نزدیک متفقہ ہے کہ اللہ اپنے گناہ کو تو انسان کی مغفرت پر معاف کر دے گا، لیکن اگر کسی بندے کا میں نے کوئی نقصان پہنچایا، میں نے 5 دنوں میں اگر کسی سے کوئی بد کلامی کر دی، تو میں چاہے 100 نہیں 1000 مرتبہ اللہ سے استغفار کروں، میرا وہ جرم اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ میں 100 مرتبہ کہوں پالنے والے معاف کر دے، معاف کر دے، میں نے بڑی کوتاہی کی، اس کی بد کلامی کیسے، حکم ہوگا نہ جاؤ پہلے اس سے معافی مانگو جس کا تم نے دل دکھایا ہے، جس کے حق کو پامال کیا، اس کے بعد میرے پاس آ۔ میں گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جنت و جہنم خیالی چیزیں نہیں ہیں، نہ تمنا سے حاصل ہو سکتی، 2 منزلیں ہیں جن کا راستہ معین ہے۔ اسی راستے کی وضاحت کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے۔ ہر صاحب عقل و فہم جانتا ہے، ہر صاحب عقل و فہم جانتا ہے کہ اگر کسی نے جرم نہ کیا ہو تو سزا دینا نامعقول، اور اگر کسی نے کوئی کارنامہ نہ انجام دیا ہو تو اسے انعام دینا بھی نامعقول۔ جنت اور جہنم، جنت ایک انعام ہے، جہنم ایک سزا۔ جس طرح بغیر جرم کے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، نامعقول ہوگا، بغیر کسی کارنامے کے انعام کیسے دیا جائے؟ مثالاً عرض کروں، ایک پروفیسر ہے کالج میں، اس کی کلاس میں 35 طالب علم ہیں، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں 28 جنوری کو ایک طالب علم کو انعام دوں گا، 28 جنوری کو میں ایک طالب علم کو انعام دوں گا۔ تو پوچھنے کا حق ہے یا نہیں طلبا کو کہ جناب یہ کس چیز کا انعام ہوگا؟ کوئی کارنامے کا انجام دیا جائے گا، کوئی مضمون لکھنا ہے، یہاں کوئی کالج میں فنکشن ہونے والا ہے، اس میں جو بہتر خدمات انجام دے گا اس کو انعام دیا جائے گا، یہاں صفائی کی مہم چلنے والی ہے، اس میں جو بہتر کام کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، کوئی چندہ کشی کی مہم چلنے والی ہے، جو بہتر چندہ کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا، کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی کام نہیں، بس میں انعام دوں گا 28 جنوری۔ اور 28 جنوری آ جائے تو اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک طالب علم کو بلایا اور کہا بھائی یہ تمہیں انعام دے رہا ہوں۔ تو وہ طالب پوچھ سکتا ہے کہ جناب یہ کس چیز کا انعام؟ اگر وہ استاد کہے جناب میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم کو انعام دوں، تو باقی 34 شکوہ کرے گی یا نہیں کہ اگر یہ انعام یوں ہی بٹ رہا تھا تو پھر ہم نے کیا قصور کیا؟ اور جب یہ طالب علم اپنے گھر لے کر انعام جائے گا کہ یہ آج مجھے کالج میں استاد نے انعام دیا ہے، تو گھر والے پوچھیں گے یہ نہیں کہ اس انعام کس چیز کا ہے، تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ انعام میرے استاد کی بے عقلی کا ہے۔ بے عقلی کیا ہے؟ اس نے سوچا کہ ایک طالب علم کو انعام دینا چاہیے، اس نے مجھے پک کیا اور مجھے انعام دے دیا۔ ظاہر ہم میں سے کوئی شخص اس عمل کو عاقلانہ نہیں قرار دے سکتا، اس لیے کہ اگر سزا بغیر جرم کے نامعقول ہے تو انعام بھی بغیر کسی کارنامے کے نامعقول ہے۔ ہمیں یقین ہے جنت جہنم میں کوئی ایسا شخص نہیں جا سکتا جس کے ذمہ کوئی جرم نہ ہو، تو پھر یہ سوچنا ہے کہ میں جنت پہ کیسے جا سکتا ہوں جب تک کہ میں نے کوئی ایسا کارنامہ انجام نہ دیا۔ یہ دین یہی سکھانے آیا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، اور ہم پر خصوصی طور پر مالک ہے دو جہاں کا احسان ہے کہ ہمارا ہادی وہ ہے جو قسیم النار والجنہ۔ امام شافعی نے کہا ہے، صرف ہمارا جملہ نہیں ہے، امام شافعی نے کہا کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ،
علی کی محبت آتش جہنم سے سپر ہے. قسیم النار والجنہ، جنت کو جہنم کی تقسیم کرنے والے علی. عجیب منزل ہے عزیزان محترم. قرآن نے بنی نوع انسان کے سامنے بعض حقائق کو اتنا صریح بیان کیا کہ جس میں کھلی آنکھیں رکھنے والا انسان کبھی مغموم نہیں ہو سکتا. صاحبان دانش مجمع ہے، میرے سامنے ڈاکٹر حضرات بھی بیٹھے ہیں، غور کیجیے گا جو عرض کرنے والا. 30 پارے کی ایک آیت ہے، اے انسان تو اپنے اس مہربان پروردگار سے کیسے منحرف ہو سکتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے جسم کو مناسب بنایا، تیرے نظام حیات میں اعتدال رکھا. اعتدال رکھا. ڈاکٹر صاحبان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ تصدیق کریں گے کہ جسم انسانی میں بے پناہ معدنیات ہیں. اس جسم انسانی میں گندک بھی موجود ہے، تیزاب بھی موجود ہے، لوہا بھی موجود ہے، شکر بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، خون بھی موجود ہے. اور ایسے توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ہے کہ گندک کی مقدار گھٹ جائے تو بیماری ہے، بڑھ جائے تو بیماری ہے. لوہا کم ہو جائے تو بیماری ہے، زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے. تیزاب کم ہو جائے تو بیماری ہے، زیادہ ہو جائے تو بیماری ہے. شکر گھٹ جائے تو بیماری ہے، بڑھ جائے تو بیماری ہے. پانی کی مقدار کم ہو جائے تو بیماری ہے، پانی کی مقدار بڑھ جائے تو بیماری ہے. خون کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس مقدار سے کم ہو تو بیماری ہے، اس سے زیادہ ہو تو بیماری ہے. خون کی رفتار رگوں میں کیسی ہونی چاہیے، کم ہو جائے تو بیماری ہے، بڑھ جائے تو بیماری. کون ہے جس نے یہ توازن قائم کیا ہے اس نفس انسانی کا؟ انسان جب بطن مادر میں پہنچتا ہے تو ایک چھوٹے سے ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک انتہائی چھوٹا ذرہ جو بطن مادر میں پہنچا. کون سی ذات ہے جس نے اسی بطن مادر کے اندر یہ ساری چیزوں کو جمع کر دیا اور ایسا توازن قائم کر دیا کہ جب تک یہ توازن برقرار رہے گا صحت بھی رہے گی، شادابی بھی رہے گی، توانائی بھی رہے گی. اور جہاں یہ توازن بگڑ گیا، جہاں یہ توازن بگڑ گیا وہاں صحت بھی ختم، نہ کام کرنے کو دل چاہتا، نہ آرام کرنے کو دل چاہتا. یہ مالک کے دو جہاں کا کتنا بڑا لطف و کرم ہے جو اس نے اس جسم انسانی کے اندر رکھا ہے. ڈاکٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کا کام یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ توازن اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس توازن کو دوبارہ واپس کرو. ایسی دواؤں کے ذریعے سے پرہیز کریے، اس توازن کو واپس لائے، اس لیے کہ توازن رہے گا تو جسم کو توانائی رہے گی، صحت رہے گی، تندرستی رہے گی. اور کیسا کامل نظام ہے اس کا کہ اگر ظاہر میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے تو عیب نظر آنے لگے، باطن میں کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے تو مرض پیدا ہو. اللہ ہی تو ہے کہ تم بطن مادر میں ہوتے ہو اور وہ تمہاری صورت گری کرتا رہتا ہے. دنیا کے 6 ارب سے زیادہ انسان ہیں، مگر ہر انسان کی شکل بھی الگ ہے، عقل بھی الگ ہے، مزاج بھی الگ ہے، پسند بھی الگ ہے، سیرت بھی الگ ہے، کردار بھی الگ ہے. تاکہ واضح ہو جائے ہر شے کے اندر اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں موجود ہیں. اسی بات کو فارسی شاعر کہتا ہے، برگ درختوں نے سب در نظر ہوشیار، ہر ورقی دفتری معرفت کردگار. درخت کا ایک پتا توڑ لو، اس پتے کی شادابی بتا دے گی، اس کا رنگ بتا دے گا، اس کے ریشے بتا دیں گے، اس کی ساخت بتا دے گی کہ کوئی ذات ہے جس نے اسے ایجاد کیا. اے انسان، اس کائنات میں اللہ نے تجھے سب سے اشرف بنایا ہے تو پھر تیری ذمہ داری بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے. اور اشرف بنانے کے ساتھ اس نے تیری ہدایت کے لیے ان ہادیان برحق کا انتظام کیا ہے کہ جن کی زندگی میں کوئی نقص نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کردار میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. خاص طور پر ہم سب پر اللہ کا ایک خصوصی احسان یہ ہے کہ مالک کا جو محبوب تھا ہمیں اس کا امتی قرار دیا، امتی قرار دیا. کائنات میں جو اس کا محبوب تھا ہمیں اس کا امتی قرار دیا. اور محبوب کسے بنایا؟ جسے محبوب قرار دیا اس کے زبان سے صادر ہونے والے الفاظ کو اپنا کلام قرار دیا، اس کے ہاتھوں سے انجام پانے والے عمل کو اپنا عمل قرار دیا. سورہ مبارکہ
والنجم ارشاد ہوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا، اور اس کے ہاتھوں سے عمل انجام پانے والے عمل کو بھی اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ سورہ انفال میں ارشاد ہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب و کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا۔ غور کیجئے گا، سورہ نجم نے بتایا کہ پیغمبر جب گفتگو کرتے ہیں زبان پیغمبر کی ہوتی ہے، فرمان پروردگار کا ہوگا۔ سورہ انفال نے بتایا کہ جب پیغمبر کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو ہاتھ پیر تو پیغمبر کے ہوتے، عمل اللہ کا ہوتا۔ اب ہمیں حیات پیغمبر میں ایک ایسا معرکہ نظر آ رہا ہے جہاں پیغمبر نے ایک فرمان کو پیش کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بھی استعمال کیا ہے، اپنی زبان کو بھی استعمال کیا ہے۔ ایک فرمان ایسا ہے حیات پیغمبر میں جس کو پیش کرتے وقت سرکار نے اپنے ہاتھوں کو بھی استعمال کیا ہے، اپنی زبان کو بھی استعمال کیا ہے۔ حج سے واپسی کا موقع ہے، حج سے واپسی کا موقع ہے، 18ویں ذی الحجہ ہے، غدیر کا میدان ہے، مالک کے دو جہاں کی طرف سے حکم آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے حبیب کو پیغام جو پہلے دیا جا چکا ہے اب پھر پہنچا دیجیے، بلغ پہنچا دیجیے اس فرمان کو ما انزل الیک من ربک جو آپ کی طرف پہلے ہی نازل کیا جا چکا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ کام نہیں کیا تو ایسا سمجھا جائے گا جیسے اللہ کی رسالت ہی نہیں پہنچا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچانے والا۔ اب اتنی تاکید کے ساتھ یہ فرمان تھا کہ مالک کی طرف سے جب یہ فرمان حضور اکرم پر نازل ہوا آپ رک گئے، فرمایا جو لوگ آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے، تاکہ کل یہ نہ کوئی کہے کہ ہم نے تو پیغام سنا ہی نہیں تھا۔ کوئی نہ کہہ سکے کہ یہ پیغام ہم نے نہیں سنا، اس لیے کہ اگر دھوپ میں گھنٹوں کھڑا رہنا پڑے، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، کتنے آگے بڑھ چکے ہوں گے، کتنے ابھی پیچھے ہوں گے، 50,000 اونٹوں پر قافلہ جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ ایسے تھے اونٹوں پر لوگ سفر کرتے تھے، ایک اونٹ پر 1 یا 2 آدمی بیٹھتا تھا، تو کتنے آگے بڑھ چکے ہوں گے، کتنے پیچھے رہ گئے ہوں گے، کتنی دیر لوگوں کو انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ کیا جب وطن واپس جائیں گے تو انہیں خیال نہیں رہے گا کہ ہمیں ایک جگہ دھوپ میں بہت دیر تک ٹھہرنا پڑا تھا، ایک پیغام سنانے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، یہ پیغام سن لو، اس سے کسی پر دین کے کمال کا انحصار۔ جب سب جمع ہو گئے سرکار دو عالم نے اپنی زندگی کی تمام خدمات کا مفصل تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد مجمع سے سوال کیا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ جب سب نے کہا کہ بے شک آپ ہمارے مولا ہیں، تو سرکار نے اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کیا، اور یوں کہیے کہ نور بالائے نور نظر آیا، عصمت بالائے عصمت نظر آئی، رسالت کے ہاتھوں پر امامت نظر آئی، پیغمبر کے ہاتھوں پر علی نظر آئی، پیغمبر کی زبان پر یہ جملہ نظر آیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ادھر پیغمبر کا اعلان مکمل ہوا، ادھر مالک دو جہاں کی طرف سے فرمان نازل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، آج میں نے نعمتوں کو تمام کیا، آج میں اسلام سے راضی ہوا۔ گویا جب تک کہ مولا کی ولایت کا مجمع عام میں اعلان نہیں ہوا اس وقت تک دین کامل نہیں ہوا، نعمتیں تمام نہیں، اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوا۔
تو قابل غور بات ہے کہ جب تک مولا کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوا. تو جب اسلام سے راضی نہیں ہوا تو کسی ایسے مسلمان سے کیسے راضی ہوگا جس میں دل میں علی کی ولایت موجود نہ ہو؟ دل میں علی کی ولایت موجود نہ ہوگی. یہ اعلان وہ ہے جس میں ہاتھ بھی کام کر رہا ہے، زبان بھی کام کر رہی ہے. اور قدرت نے کہا ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ میری وحی کے مطابق ہوتا ہے، اور جو ہاتھوں سے عمل انجام پاتا ہے وہ میرے منشا کے مطابق ہوتا ہے. اب گویا غدیر کے موقع پر جب علی کو پیغمبر اپنے ہاتھوں پر اٹھا رہے ہیں، ہاتھ پیغمبر کے ہیں، بلندی اللہ عطا کر رہا ہے، بلندی اللہ عطا کر رہا ہے. اور جسے اللہ بلند کر دے اس کی بلندی کو مٹا کون سکتا ہے؟ شاعر نے سچ کہا ہے، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی راستے پر رکھا ہے جو پیغمبر نے غدیر میں ہمیں سمجھا دیا تھا. غدیر میں ہمیں سمجھا دیا تھا. قرآن کی وہ آیت جو آپ نے ابھی سماعت فرمائی، سورہ مبارکہ جمعہ، دوسری آیت جس میں پیغمبر کی توصیف کی جا رہی ہے. دنیا والوں پیغمبر کو پہچان لو تو بات کے سلسلے کو پہچاننا آسان ہو جائے. جس نے خود پیغمبر کو نہیں پہچانا وہ بات کے سلسلے کو کیا پہچانے؟ آؤ سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امی لوگوں کے درمیان ایک رسول مبعوث کیا. اس رسول کی شان کیا ہے؟ 4 خصوصیات ہیں. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اللہ کی آیتیں سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرے گا. يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی باتیں بتائے. تو نبی کی 4 خصوصیات ہیں: آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کرنا، کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی باتیں بتانا. اب نبی کا جانشین برحق وہی تو ہوگا جو نبی کے بعد نبی کے لہجے میں آیات الہی کی تلاوت کر رہا ہو، نفسوں کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہو، کتاب کی تعلیم دے رہا ہو، حکمت کی باتیں بیان کر رہا ہو، منبر پر آنے کے بعد اعلان کر رہا ہو، آؤ دنیا والوں قرآن کی باتوں کو علی سے پوچھو، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کون سی آیت دن میں نازل ہوئی، کون سی رات میں نازل ہوئی، کون سی سفر میں نازل ہوئی، کون سی حضر میں نازل ہوئی، کون سی جنگ میں نازل ہوئی، کون سی امن میں نازل ہوئی، کون سی مکے میں نازل ہوئی، کون سی مدینے میں نازل ہوئی، کون سی ہموار میدانوں میں نازل ہوئی، کون سی پہاڑوں پر نازل ہوئی، کون سی محکم ہے، کون سی متشابہ ہے، کون سی مجمل ہے، کون سی مبین ہے، کون سی مجاہدین کے بارے میں، کون سی منافقین کے بارے میں. خود فرماتے ہیں انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے. آؤ علی کی خدمت میں پہنچو، دنیا پوچھو، آخرت پوچھو، ابتدا پوچھو، انتہا پوچھو، زمین کی باتیں پوچھو، آسمان کی باتیں پوچھو. خود فرماتے ہیں فإنی أعرف بطرق السماء من طرق الأرض، میں جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. جتنا زمین کے راستوں کو جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں. وقت کی بڑی محدود گنجائش ہے میرے پاس، مگر میں گزشتہ شب ایک وعدہ کیا تھا وہ آپ تک پہنچا دوں. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے قرآن نے گواہی دی ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا. سرکار کی ایک حدیث میں نے برادران سنت کی معروف کتاب الریاض النظرہ کے حوالے سے پیش کی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في صفوته والى ابراہیم فی خلته
وَإِلَى مُوسَى فِي هَيْبَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي زُهْدِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. اس حدیث کا واضح مطلب یہی ہے کہ جس انسان نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہ دیکھ سکا. جس نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا. جس نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا. جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہیں دیکھا. جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری، اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابقہ انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے. مگر جس نے علی کو دیکھا، اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا. سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آ گئی. یہ برادران سنت کی کتاب کا حوالہ ہے. مولا کا ایک فرمان ہے نہج البلاغہ میں، اس پر غور کیجئے گا، بزرگان اس کو زیادہ بہتر سمجھیں گے. مولا فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقا، اللہ کے رسول نے مجھے علم اس طریقے سے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. بزرگان نے دیکھا ہوگا پرندہ جب اس کو چھوٹا سا بچہ ہو، گھونسلے کے اندر ابھی رہتا ہو، اڑنے کے قابل نہ ہو، دانا چگنے کے قابل نہ ہو، تو پرندہ جاتا ہے صحرا سے کوئی دانا اٹھاتا ہے اور لا کر اس بچے کے منہ میں ڈالتا ہے. بچہ منہ کھولتا جاتا ہے، یہ پرندہ دانے کو ڈالتا جاتا ہے. کمال محبت کے ساتھ اس دانے کو اپنے بچے کو سپرد کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے وہ پرندہ کمال شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، پیغمبر نے بھی کمال شفقت کے ساتھ مجھے علم عطا. مگر یہاں صرف کمال شفقت کا مظاہرہ نہیں ہے. اگر کمال شفقت ہی ظاہر کرنی ہوتی تو یہ بات کہہ دینا کافی ہوتا کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی. یہ انسانوں کی مثال ہوتی، مولا نے جانور کی مثال کی. اس میں کوئی راز ہوگا، فرمان معصوم میں ہمیشہ راز ہوگا. ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے کمال شفقت کے ساتھ، پرندہ بھی اپنے بچے کو دانا دیتا ہے کمال شفقت کے ساتھ. مگر ایک فرق واضح ہے، ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ دودھ نہیں ہے جو اس نے خود پیا ہو، بلکہ ماں ایک غذا استعمال کرتی ہے، غذا نظام ہضم سے گزرتی ہے، اس نظام ہضم سے گزرنے کے بعد اس سے خون بنتا ہے، خون سے دودھ بنتا. تو ماں نے جو غذا استعمال کی وہ مختلف تبدیلیوں سے گزر کر بچے کو دودھ کی شکل میں ملتی. مگر پرندے کی ایسی بات نہیں ہے. پرندہ جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ہے ویسی بچے کے سپرد کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے پرندہ جیسا دانا صحرا سے اٹھاتا ہے ویسے ہی بچے کے سپرد کرتا ہے. اللہ کے رسول جیسا علم اللہ سے لیتے چلے گئے مجھے دیتے چلے گئے. آؤ علی کی بارگاہ میں چلے، علم صافی یہیں سے ملے گا. علم کا سرچشمہ وہی ذات گرامی ہے جس کے پاس اپنے بھی آ رہے ہیں، غیر بھی آ رہے ہیں، دوست بھی آ رہے ہیں، دشمن بھی آ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بھی آ رہے ہیں، کدورت رکھنے والے بھی آ رہے ہیں. کون ہے اس کائنات میں جس کے بارے میں اعتراف کیا ہو کہ لا ابقیا ابقانی اللہ لمعذرۃ لیس لها ابو الحسن، اللہ مجھے ایسی مشکل کے وقت زندہ نہ رکھے جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود تھا.
اور پیغمبر کی حیات طیبہ کا تو کوئی معرکہ علی کے بغیر سر نہیں ہوا. 62 سے زیادہ جنگیں ہیں پیغمبر کی زندگی، کچھ غزوے ہیں، کچھ سریے ہیں، مگر ان میں غزوہ احد سب سے منفرد ہے، جو مولا کی شجاعت کا ایک عجیب انداز رکھتی ہے، اپنے اندر ایک عجیب انداز رکھتی ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152، اس وقت کو یاد کرو جب تب سب جا رہے تھے، تم میں سے کوئی مڑ کر دیکھ نہیں رہا تھا. کتنے اچھے رسول کے اچھی محبت کرنے والے سچے لوگ تھے. رسول بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا ہے. ساری جنگوں میں شرکت کرتے تھے، مگر بہت خوبصورت شرکت ہوتی، ایسی حسین شرکت کہ نہ کوئی زخم کھایا نہ لگایا. صاف ستھرے جاتے تھے، صاف ستھرے آتے تھے. اس جنگ میں جب سب چلے گئے، ایک موقع آیا جب صرف میرے مولا موجود رہے. اب علی کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں. جس طرف رخ کرتے ہیں لاشیں گرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ جنگ کرتے کرتے علی کی تلوار ٹوٹ جاتی. اب دشمن نے سوچا کہ اب تو علی کے پاس تلوار بھی نہیں رہی، مقابلہ کیسے کریں گے. غور کیجئے کہ یہ جنگ احد وہ ہے جس میں مولا کے ذمے 3 ذمہ داریاں ہیں. پیغمبر زخمی ہیں، ان کی حفاظت بھی ہے، اسلام کی آبرو بھی بچانی ہے، ہاری بھی جنگ کو جیتی بھی جنگ میں تبدیل بھی کرنا. تلوار ٹوٹ گئی، دشمن نے سوچا اب کیسے مقابلہ کریں. اب تو بہت آسان ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جب علی کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تو آپ نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا. جو مشرک سامنے آتا تھا اسے پکڑ کر فضا میں اچھال دیتے تھے، اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے تھے، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے تھے. یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، مرتے جاتے تھے. یہاں تک کہ مشرکین کے سرداروں میں یہ ہیبت آ گئی کہ آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے. یہی وہ جنگ ہے جس میں مالک دو جہاں نے جبریل سے کہا، جبریل جاؤ اور پوری کائنات کو یہ پیغام سنا دو کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذو الفقار. اور کیجیے گا یہاں بھی، ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی فوجی بہت ہی ہمت، جرأت، استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے اسے نشانات دیے جاتے ہیں. کسی کو نشان جرأت دیتے ہیں، کسی کو نشان بصالت دیتے ہیں، کسی کو نشان امتیاز دیتے ہیں، کسی کو نشان شجاعت دیتے ہیں. اور جس نے سب سے زیادہ وفاداری کا، شجاعت کا، ایثار کا، فداکاری کا مظاہرہ کیا ہو، اسے جو سب سے بڑا نشان دیتے ہیں وہ نشان حیدر ہے. اسے جو سب سے بڑا نشان دیا جاتا ہے وہ نشان حیدر ہے، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ آج ہمت و جرأت و استقامت و فداکاری کے جو چراغ روشن ہے وہ حیدر کی بنا پر روشن ہے. اور جنگ احد میں حیدر کو نشان دیا گیا، حیدر کو نشان دیا گیا ہے. ہمارے یہاں بھی جب نشان دیا جاتا ہے تو سربراہ مملکت وہ نشان دیتا ہے، ذرائع ابلاغ سے اس کا اعلان کیا جاتا ہے. مالک دو جہاں نے بھی ایک ذریعہ ابلاغ رکھا ہے جس کا نام جبریل ہے، اور یہ نشان اللہ نے بھیجا رسول کے ذریعے علی کے دست مبارک تک پہنچا، علی کے دست مبارک تک پہنچا. اور یہ علی کی شجاعت کائنات میں وہ بے مثال حیثیت رکھتی ہے جس کا لوہا دشمن نے بھی مانا ہے، دوست نے بھی مانا. اور پھر غور کیجئے، اللہ سے علی ایک بیٹا مانگ رہے ہیں جو ان کی شجاعت کا نشان بن کر آئے، شجاعت کا نشان بن کر آئے. پالنے والے مجھے وہ بیٹا چاہیے جو میرے حسین کے کام آئے، مجھے وہ بیٹا چاہیے جو میرے حسین کے کام آئے. علامہ دربندی نے لکھا ہے کہ علی نے اللہ سے عباس کو مانگا تھا اپنے بیٹے حسین ابن علی کے. جناب عقیل کے ذریعے ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے جس کا خاندان شجاعت و سخاوت میں بے مثال.
اللہ اکبر. عزیزان محترم، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ جناب عباس کے بارے میں مزید گفتگو کی جائے، مگر عہد حاضر کے ایک شاعر نے کیا حسین انداز سے کہا ہے، حضرت عباس شاہ لا فتح کے شیر ہے. حضرت عباس شاہ لا فتح کے شیر ہیں، خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. خندق و خیبر کے وہ یہ کربلا کے شیر ہیں. کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب، کیوں نہ ہو ہر جنگ میں یہ مثل حیدر فتح یاب. وہ خدا کے شیر، یہ شیر خدا کے شیر. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے عاشور کے دن جب جناب عباس امام سے مرنے کی اجازت طلب کرنے آئے تو امام نے فرمایا عباس جب تک تم زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہو، جب تک تم زندہ ہو میرا لشکر زندہ ہے. روایت کے فقرے ہیں، جناب عباس نے داہنی طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، کہا آقا جہاں لشکر جا چکا ہے وہیں سردار کو بھیج دیں. امام نے فرمایا اچھا جانا چاہتے ہو مشق سکینہ لے کر جاؤ. جناب عباس شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے، کہا شہزادی مشق سکینہ دے دی. پوچھا کیا آقا سے اجازت مل گئی؟ کہا ہاں اتنی اجازت ملی ہے کہ مشکیزہ لے کر جاؤں. جناب زینب فرماتی عباس تم مشکیزہ مانگ رہے ہو مگر میرا دل کہتا ہے تم بھی واپس نہیں آؤ. میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو مقتل میں جاتا ہے میرا بھائی اس کے لاشے کو اٹھانے کے لیے جاتا. اے عباس اب جب کہ آقا سے اجازت مل گئی ہے میں تمہیں روک تو نہیں سکتی، مگر میرا دل چاہتا اپنے بچپن کی ایک بات تم کو یاد دلا دوں. جب میں چھوٹی تھی اپنے بابا کے برابر میں بیٹھی تھی، کوئی اور نہیں تھا، میں تھی، میرا بابا تھا. میرے بابا نے مستقبل کی بہت سی باتیں مجھے بیان کی، اپنی شہادت کا تذکرہ کیا، بھائی حسن کی شہادت کا تذکرہ کیا، اور پھر رفتہ رفتہ آج کے ذکر میں آ گئے. جب میرے بابا آج کا تذکرہ کر رہے تھے میں نے دیکھا میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. شہزادی فرماتی میں نے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میں قریب گئی تو میرے بابا نے میرے بازوؤں کو چومنا شروع کیا. میں نے پوچھا بابا آپ میرے بازوؤں کو چومتے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں؟ تو میرے بابا نے کہا تھا بیٹی ایک وقت ایسا آئے گا تیرے بازو میں رسی باندھی جائے گی. بیٹی میں تیری مظلومیت کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہوں. جناب زینب فرماتی عباس مجھے یقین تھا بابا نے جو کچھ کہا ہے ضرور پورا ہوگا، مگر اے عباس جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے عباس جیسے بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھ سکتا ہے. مگر عباس تمہارے جانے سے یقین آ گیا، اب وہ وقت بھی نزدیک آ رہا ہے جب نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا، زینب اسیر ہوگی، کبھی کوفے کا دربار ہوگا، کبھی شام کا بازار ہوگا. آج امام مظلوم کا اربعین ہے، امام کا چہلم ہے، لٹا ہوا قافلہ آنے والا ہے. ارباب تاریخ کہتے ہیں، ارباب تاریخ کہتے ہیں کہ وہاں لوگوں نے حاکم وقت سے کہا ہم نے بڑے عرصے تک آل محمد کا خطبہ نہیں سنا ہے، ذرا چوتھے امام کو اجازت دے دے ہم سے گفتگو کریں. بڑی رد و کد کے بعد اس نے امام کو خطبہ دینے کی اجازت دی. عزیزان محترم آپ کے سامنے جب کوئی خطیب آتا ہے اس کے ہاتھ بھی آزاد ہوتے ہیں، پیر بھی آزاد ہوتے ہیں، گلا بھی آزاد ہوتا ہے، مگر شام کے دربار میں خطیب کھڑا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق پڑا ہوا ہے. میرا چوتھا امام کھڑا ہوا،
مجمع کو مخاطب کیا، حمد و ثناء پروردگار کے بعد فرمایا من عرفنی فقد عرفنی ومن لا یعرفنی فانا اعرفہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اسے پہچانواتا ہوں۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہراء، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، میں علی مرتضی کا پوتا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا نور نظر ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا لخت جگر ہوں۔ فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ راوی کہتا ہے جیسے جیسے امام کا خطبہ آگے بڑھ رہا ہے گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو قابو نہ رہا، اپنے سروں کو دیواروں سے ٹکرانا شروع کیا۔ حاکم نے مؤذن سے کہا گلدستے اذان پر جا کر اذان دو۔ مؤذن نے اذان شروع کی، جب اس نے کہا اللہ اکبر، میرے امام نے فرمایا بے شک اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا اسی دی اللہ کی خاطر ہم نے سارا گھر لٹا دیا۔ جب اس مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو میرے مولا نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کیا، اے یزید ذرا لوگوں کو بتا دے یہ محمد تیرے نانا تھے یا حسین ابن علی کے نانا، تیرے نانا تھے یا حسین ابن علی کے نانا تھے؟ اگر تو کہے گا تیرے نانا تھے ساری دنیا تجھے جھٹلائے گی، اور اگر تو اقرار کرتا ہے کہ یہ حسین کے نانا تھے تو ذرا دنیا کو بتا دے کیا انصاف کا تقاضا یہی ہے نانا کا نام اذان میں لیا جائے، نواسے کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا جائے؟ عزیزان محترم، مجھے بات کہنے میں آتی ہے چوتھے امام کے کلام کو بھی قطع کیا گیا مگر اذان کے ذریعے سے قطع کیا گیا۔ مجھے وہ منظر نظر آ رہا ہے جب میرا مولا حسین ابن علی اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے کر عاشور کے دن کربلا میں آیا تھا، اور امام نے فرمایا تھا اے لوگوں اگر تمہاری نگاہوں میں حسین قصوروار ہے اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہو سکتا۔ اور عمر سعد نے حرملہ کو پکارا، اے حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ اور اس ملعون نے ایک ایسا تیر پھینکا جس نے گلو علی اصغر کے ساتھ بازو امام کو بھی زخمی کیا۔ آج 40 کا دن ہے، کہتے ہیں جب قافلہ شام سے چلا مدینے پہنچا، مدینے سے کے راستے میں ارباب تاریخ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے قافلہ کربلا اترا۔ میرا دل کہتا ہے جب بیویاں قافلے سے اتری ہوں گی، لیلا علی اکبر کا لاشا تلاش کر رہی ہوگی، ام فروا قاسم کی قبر کو ڈھونڈ رہی ہوگی، ایک ایک بیوی اپنے لال کے قبر پر جا رہی ہوگی۔ کہتے ہیں جناب جابر جو کربلا کی سرزمین پر موجود تھے انہوں نے دیکھا اماری سے ایک بیمار اتر رہا ہے، ایک بیمار اتر رہا ہے۔ آگے بڑھے جابر نے سید الساجدین کو پہچانا، آگے بڑھ کے گلے سے لگانا چاہا۔ امام نے فرمایا اے جابر ذرا خیال رکھنا، گلے میں توق کا خیال نشان ہے۔